الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم۔ آ چکے پوری قوم یوم توبہ کے طور پہ آج کا دن منا رہی ہے، اور یہ بڑا ایک اچھا احسن قدم ہے کہ جس وقت کوئی وبا، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آئے تو پوری قوم کو اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ یہی قرآن کا خوبصورت فلسفہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سابقہ اقوام کے گناہوں کا پھر ان پر بھیجے گئے عذاب دونوں کا ذکر کیا، لیکن 11ویں پارے میں سورہ یونس، حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ قوم یونس پر جب آثار عذاب نمودار ہوئے، وہ ساری قوم سجدے میں گر کے توبہ کرتی ہے، اللہ ان سے عذاب کو دور کر لیتا ہے۔ تو پتہ چلا جب پوری قوم اللہ کی طرف توبہ کرے گی تو پروردگار ان کی خطاؤں کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ وبا اور مصیبت اور آفت کو ان سے ٹال دیتا ہے۔ اب آپ کا کویسچن کہ توبہ کا مطلب کیا ہے؟ توبہ کا اگر لٹرل میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے رجوع کرنا، لوٹنا اللہ کی طرف۔ ٹھیک ہے۔ اگر اس کی ہم تعریف کی طرف آئیں، اس کا ٹرم میننگ دیکھیں تو جو چیزیں شریعت کے اندر مذموم ہیں، یعنی جس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، اگر کوئی اس کا ارتکاب کر لے تو پھر فوراً لوٹ کر جو شریعت میں چیزیں پسندیدہ ہیں اس کی طرف آ جائے، اسے توبہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ یعنی گناہوں کو ترک کر دینا اور نیکی کی طرف آ جانا، معصیت کا ترک کرنا، خیر کی طرف بڑھنا، اسے ہی توبہ کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 جو میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ فرماتا ہے تم سب اللہ کی طرف پکی توبہ کرو، یعنی رجوع کرو اس کی بارگاہ میں، اور ایسا رجوع جو مضبوط اور پختہ ہو۔ اب توبۃ نصوحا کیا ہے؟ یہ نہیں کہ انسان گناہ بھی کرتا جائے اور کہ اللہ معاف کر دے، یہ تو پھر اس کا مطلب ہے توبہ نہیں ہے، یہ تو ویسے ہی وہ اللہ کی بارگاہ میں کہے بھی جا رہا ہے اور گناہ بھی کیے جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تو گناہ ترک کرے، جو اس سے گناہ، غلطی، مسٹیک جو ہوئی وہ چھوڑ دے۔ اس کے بعد نمبر 2، پھر وہ دل میں ایک احساس ندامت بھی محسوس کرے کہ مجھ سے غلط ہوا، نمبر 2۔ نمبر 3 کیا ہے؟ پھر آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے اور پھر کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ تو یہ 3 رکن ہوئے۔ سب سے پہلے گناہ چھوڑ دے، نمبر 2 اپنے دل میں اس کی شرمندگی، اور نمبر 3 آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے۔ یہ 3 چیزیں تو متعلق ہیں اس کی ذات سے، یوزلی جو اس سے مسٹیک ہوئی۔ اگر اس کی کلیکٹیولی کسی سے زیادتی کی، کسی کا حق مارا، تو اس پر بھی تو توبہ ہے، اس پر اس بندے کا حق ادا کرے گا، پھر توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے گا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر کسی کے دل آزاری کی ہے، جب تک وہ معاف نہیں کرے گا تو تب تک معافی نہیں ہے، کیونکہ یہ حقوق العباد ہے، اور حقوق العباد اللہ کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے۔ سر، آپ نے توبہ کا ہمیں بتایا کہ اس کا میننگ کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، اور توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ توبہ کر لیے کہ وہ دوبارہ نہ کیا جائے، نہ کہ یہ کہ آپ دن کے وقت توبہ کریں اور جب آپ شاپس پہ جائیں یا کچھ بھی کاروبار کر رہے ہیں تو ناپ تول میں اسی طرح سے آپ کمی کر رہے ہو تو پھر وہ توبہ نہیں ہے۔ سر، آج کے دن کے اگر میں بات کی جائے تو کیا نوافل ادا کیے جائیں، زیادہ سے زیادہ تسبیحاں کی جائے، کس طرح سے ہم مزید کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، جی آ چکے جمعۃ المبارک ہے، اور خاص طور پر ہمیں چاہیے چونکہ کچھ ممالک میں آج روزہ بھی ہے، جی بالکل، تو وہ تو اپنی جگہ پر ظاہری بات ہے وہاں روزہ ہے، وہ عبادات روزے کے حساب سے کر رہے ہیں، تو ہمیں کم از کم جمعے کے دن جو سب سے بڑی فضیلت کی بات ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ یہ بڑی مقبول ترین عبادت ہوتی ہے۔ صلاۃ التسبیح در حقیقت ہے تو نفل ہی، لیکن اس کی برکات بہت زیادہ ہیں۔ یہ 4 رکعت ہوتی ہیں، اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ آپ نیت کریں گے 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں جب آپ اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم، اس کے بعد تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورت پڑھیں گے، پھر 10 مرتبہ یہی پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو 25 مرتبہ ہو گیا قیام میں۔ پھر رکوع میں سبحان ربی العظیم کہہ کے 10 مرتبہ، پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ 10 مرتبہ، پھر سجدے میں 10 یہ ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائے گا، 75 مرتبہ 4 رکعتوں میں ایسے ہی پڑھے۔ یہ بڑا خوبصورت عمل، اور یہ کر کے
ہاتھ اٹھا کے اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے اور سچے دل سے توبہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. جو دیکھیں انسان سے خطائیں ہو جانا یہ بھی انسان کی فطرت میں شامل ہے, لیکن اللہ تعالیٰ بندے سے سب سے زیادہ خوش اس وقت ہوتا ہے جب بندہ کہتا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور اس کی مثال دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ سفر میں جا رہا ہے, اس وقت صحراؤں میں اونٹوں پر گھوڑوں پہ سفر ہوتا ہے, تو فرمایا کہ وہ اونٹ پہ جا رہا ہے, اس کے اوپر کھانا بھی اور پانی بھی ہے, وہ جا رہا ہے ایک جگہ تھک گیا, اس نے کسی چٹان کو دیکھا اور اس کے نیچے جا کے لیٹ گیا اور اونٹ کو چھوڑ دیا. تھوڑی دیر بعد اٹھا, نہ اس کا اونٹ ہے, نہ وہاں کھانا ہے, نہ پانی. اب وہ دوڑا بھاگا کہ صحرا میں مجھے وہ مل جائے, لیکن نہ ملا. اب اس کو یقین ہو گیا کہ اتنے بڑے صحرا میں کہاں تک چلوں گا کھانے پینے کے بغیر, اپنی موت کا یقین ہو گیا. تو وہ پھر موت کے انتظار میں لیٹ گیا. تھوڑی دیر بعد آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ اس کے سامنے کھڑا ہے, کھانا بھی موجود ہے, پانی بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے کہا کہ اب یہ بندہ اس کے ملنے پر اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا, اس کو کہنا تو یہ تھا کہ یا اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ. خوشی میں الٹ کہہ گیا یا اللہ میں تیرا رب تو میرا بندہ. اب وہ چونکہ خوشی کی انتہا تھی کہ مجھے نئی زندگی مل گئی, اس خوشی میں اس کو یہ جملے کہنے ہوئے ہی پتہ نہ چلا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنی خوشی اس بندے کو سواری کے ملنے پر ہوئی ہے, اس سے زیادہ خوشی بندے کی توبہ کرنے پر اللہ کو ہوتی ہے. آپ اس سے اندازہ لگا لیں توبہ کے دروازے بند نہیں ہے, آخری سانس تک نہیں ہوتی, آخری سانس تک بھی نہیں ہے. اور اللہ کتنا خوش ہوتا ہے, اس کو کتنی پیاری ایگزامپل سے سمجھایا کہ اس سے بھی زیادہ اللہ خوش ہوتا ہے کہ دیکھو بندہ میری بارگاہ میں کہہ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے دن میں 100 مرتبہ استغفار پڑھتے, 100 مرتبہ. اور یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اللہ نے ہماری خطاؤں کو معاف کر دیا. تو جو گناہوں سے پاک ہے وہ ہمیں تعلیم امت کے لیے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کیسے تم نے توبہ کرنی ہے. تو ہمیں بھی میں چاہوں گا اس وقت جو ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں نوافل پڑھیں, 2 کر کے نوافل پڑھ لیں. اگر وہ نہیں صلاۃ و تسبیح پڑھ سکتے تو کم از کم سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد سورہ اخلاص 15 مرتبہ پڑھ کے یہی وہ نوافل پڑھیں. اور پھر کثرت سے استغفر اللہ پڑھتے جائیں, یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کثرت سے پڑھیں. صلاۃ التوبہ پڑھیں. صلاۃ التوبہ کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں. پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون پڑھیں, سورہ الکافرون. دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل واللہ احد. اس کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے گڑ گڑا کے دعائیں کریں. اللہ رب العزت بندے سے کتنا خوش ہوتا ہے. جامع ترمذی کی روایت ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں یا اللہ مجھے معاف کر دے, اللہ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ اس بندے کے ہاتھ کو خالی لٹا دے. خطا بندہ کر رہا ہے, حیا پروردگار کو آ رہی ہے. اس کی اتنی رحمتیں ہیں, اتنی رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا, کبھی بھی نا امید نہیں ہونا. اس لیے ہمیں چاہیے آج جمعۃ المبارک ہے, ہم کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں, دعائیں بھی کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں تک ممکن ہو حفاظتی تدابیر کے ساتھ اپنے اپنے مقامات پر جمعے کی ادائیگی کا اہتمام, اور جہاں جہاں تک ہو سکے اللہ کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ کرتے ہوئے اپنے گھروں میں درود پاک کی محفل سجائیں. یہ بہترین عمل ہے. جمعے کے دن سرکار فرماتے جو مجھ پہ درود پڑھتا ہے میں اپنے کانوں سے اس کے درود کو سنتا ہوں. خود آقا علیہ السلام سماعت فرماتے ہیں. صحابہ نے عرض کیا پیارے آقا آباد الوصال, کیا وصال کے بعد بھی؟ سرکار فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا کہ نبیوں کو جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں اور ان کو قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے. سنن ابن ماجہ کی روایت ہے. تو آقا علیہ السلام بھی سنتے ہیں کثرت سے درود پاک پڑھیں, ہو سکے تو درود خضری پڑھیں, یا جو درود پاک آتا ہے پڑھیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ پروردگار اس وبائی مرض کو, اس آفت کو, اس مصیبت کو جو اس وقت پوری دنیا میں, یقین کریں جب ہم دیکھتے ہیں نا حرم تو دل خون کے آنسر ہوتا ہے. مدینہ شریف میں وہ رونقیں نہ رہیں, آج مکہ شریف میں نہ رہیں. نہ جانے ہم سے کون سی خطا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ رونقیں, جیسے رمضان آتا تھا تو مدینہ شریف کی بہاریں, مکہ شریف میں ہے نماز تراویح کی ادائیگی, لوگوں کا ذوق شوق سے عمرہ کے لیے جانا, آج دنیا بھر کی مسجدیں ویران دیکھ کے رونقیں ختم
ختم ہو گئیں. ہم یہی بات کہ پروردگار ہمیں معاف کر دے. نہ جانے کون سی ایسی ہم سے خطا ہوئی کہ اللہ نے یہ ساری رونقیں ہم سے لے لی. رمضان رحمتوں والا مہینہ ہے, تو یقین کریں میں صدقے دل سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج بھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کریں. اس کی رحمتیں بے کراں ہیں, بے پایا ہیں, یقیناً وہ ہمیں معاف کرے گا. لیکن اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہم اپنے دل کے اندر یہ احساس رکھ کے پھر رب کی بارگاہ سے طلب کریں, تو انشاءاللہ پروردگار کی رحمت انشاءاللہ. آج